اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین اکرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ماہ سفر المظفر کی روشنی میں ایک حدیث مبارکہ کی اہمیت اور ایک سورہ مبارکہ کی اہمیت اور اس کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین اکرامی، موجودہ مہینہ یعنی ماہ سفر جاری ہے۔ آج جبکہ ماہ سفر کا ایک عشرہ گزر چکا، دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے۔ یہ ماہ اسلامی سال قمری تقویم کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے، جو محرم الحرام کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ سفر کے عربی میں بہت سے معنی نقل ہوئے، جس میں سے ایک معنی پیٹ کے کیڑے یا سانپ کے ہیں، دوسرا معنی سونا پیتل یا زرد رنگ کے، تیسرا معنی خالی ہونا۔ یہ تیسرا معنی ہی زیادہ معروف ہوا، گویا عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے محرم الحرام کی حرمت کی وجہ سے جنگ سے باز رہتے، جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا تو گھروں کو خالی کرتے، جنگ و جدال کے لیے گھروں سے نکل آتے، لہٰذا اسی وجہ سے اس کا نام سفر پڑ گیا۔ جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس مہینہ کو سفر کہنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے گھر کو محرم الحرام کی طرح ہی معصیت اور گناہ سے خالی رکھنا، لہٰذا اس اعتبار سے اس کا معنی سفر پڑا۔ اس مہینے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس مہینے کو منحوس، بدشگون یا برا سمجھا جاتا ہے، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات رکھے جاتے ہیں کہ اس مہینے میں آفات اور مصائب نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد زمانے کو گالی دیتی ہے، زمانے کو برا کہتی ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، رات دن کی گردش میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رات دن کو میں بدلتا ہوں اور جب چاہوں تو اس کو الٹ پلٹ کر کے ختم بھی کر سکتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ابن آدم یا خیبت الدہر، اے کم بخت زمانے کہہ کر مجھے پہچانتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، لہذا اس طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ میں منع کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت زید بن خالد جہینی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، جبکہ رات میں بارش ہو چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے اس وقت کیا فرمایا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی کہ بعض تو مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے کفر۔ چنانچہ جس شخص نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کے ساتھ کفر کیا، یعنی ستاروں کے اثر کے منکر ہیں۔ اور جس شخص نے کہا کہ ستارے کے طلوع ہونے اور فلاں ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا، کیونکہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ ناظرین گرامی، ان تمام باتوں سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس ماہ یعنی ماہ سفر کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے نیکی یا بدی پر منحصر ہیں، نہ کہ اس کا تعلق مہینے کے ساتھ ہے۔ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، زمانے کو بدلنا، زمانے کو لانا، بارشوں کا لانا، کسی بھی مصیبت یا خوشی کا لانا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سفر کے متعلق ہی بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا، ایک سے دوسرے کو بیماری کا لگنا سفر اور غول، جنات و شیاطین کی ایک قسم سے جنس، بھوت وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، شگون بد لینا شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی تاکہ لوگ اس سے اجتناب کریں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کسی مسلمان کو شگون بد سے باز نہ رکھے
لہٰذا یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے پھر کسی چیز کو بدشگونی سمجھ کر اس کام سے باز رہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز کو دیکھے جس کو ناپسند کرتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جس سے وہ بری سوچ رکھتا ہے جو اس کے دل و دماغ میں اور وہم میں ہلجان پیدا کرتی ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے: اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ناظرین گرامی، ماہ سفر کی فضیلت اور اہمیت تمام مہینوں کی طرح اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ماہ سفر کے ہی حوالے سے ایک اہم ترین سورہ مبارکہ کا آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت بتا رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص جو کہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا: کیا تم میں سے کسی کے لیے ممکن ہے کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ عمل بڑا مشکل ہوا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5015 کے مطابق اس سورت کی اہمیت بہت بڑی ہوئی ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت دین کے اسلام کے 3 اہم عقائد ہیں۔ سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے اور وحدت معبود کے اصول تا قیامت طے کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبود باطل ہیں۔ ذیل میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس عظیم سورت کے فضائل ذکر کیے جائیں گے، جس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن یعنی 2022 آیات کی تلاوت کے برابر ہے، جس سے محبت کرنے والوں کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسا اثر بتائیے جس کا ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر گہرا اثر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک مرتبہ ایک جگہ پر جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا: جلدی جمع ہو جاؤ، میں ابھی تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا، ذرا غور سے سنو، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کو یہ بات بڑی مشکل لگی تو انہوں نے عرض کیا: ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل هو اللہ احد قرآن پڑھنا 1/3 کے برابر ہے۔ تو محترم ناظرین، اس سورت کی اہمیت، اس سورت کی فضیلت بہت ہی بڑی ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو اس سورت کا ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ جس کے اوپر آپ عمل پیرا ہو کر اپنے لیے رزق میں دولت، عمر میں دولت اور اپنی اولاد، جان و مال میں برکت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اپنے وہ تمام گناہ جو ماضی میں سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف کروا سکتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت گویا کہ پورے قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ آپ نے سفر المظفر کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، تاکہ اس مہینے میں آپ کے اعمال بڑھ چڑھ کر اللہ کی درگاہ میں پہنچیں اور قبولیت اور بخشش ہو۔ ناظرین گرامی، اس سورہ مبارکہ کا عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ حاجت یا صلاۃ شکر پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت، صلاۃ شکر پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد مصلی پر ہی بیٹھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا ذکر کرنا ہے 70 مرتبہ۔ اگر ممکن ہو سکے تو آپ اس کو نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔
نماز کے اندر پڑھیں گے تو اس کا عمل یہ ہوگا کہ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں گے، تاکہ نماز کے اندر آپ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ سلام پھیر کر دوبارہ درود مبارکہ پڑھیں۔ 12 رکعتوں میں آپ 6 سلاموں کے ساتھ اس صورت کو ڈیوائیڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹوٹل آپ نے 350 مرتبہ یا 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعتوں میں آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پھر سلام پھیریں، پھر اگلی 2 رکعتوں میں جتنا پڑھ سکتے ہیں سلام پھیریں، کیوں آپ کی 12 رکعتوں میں 6 بار سلام کا پھیرنا ہوگا، اور 313 بار اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس 313 بار کو آپ تقسیم کر لیں، ہر رکعت میں جتنی بار آتا ہے اتنی بار آپ پڑھ لیں۔ اگر نماز میں نہیں پڑھتے، نماز سے باہر پڑھتے ہیں، تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت یا صلاۃ شکر آپ نے پڑھنی ہے، نفل۔ یہ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر شروع میں درود مبارکہ 1 یا 3 بار، اس کے بعد 313 مرتبہ سورہ اخلاص یا 350 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ ہر بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ مبارکہ جب آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آخر میں دوبارہ درود مبارکہ 1 یا 3 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی قسم کی تکلیف اور مصیبت سے نجات کے لیے آپ اس عمل کی برکت سے دعا اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کو ٹائم ضرور لگے گا، لیکن اس کی برکت سے آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ بگڑی ہوئی کشتی آپ کی دریا کے کنارے لگ جائے گی، آپ کی وہ تمام خواہشات جو کہ جائز اور حدود اور شریعت کی حدود میں آتی ہیں وہ پوری ہوتی آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ ناظرین گرامی، یہ تھا آج کا عمل۔ بہترین عمل کے لیے ہمارے چینل کو ساتھ جڑے رہیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔